السلام علیکم دوستو. حال ہی میں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک سہیلی کے ساتھ مل کے دو ایسے گھرانوں کی کفالت کر رہی ہوں جس کے مرد 26 نومبر 2023 کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دھرنے میں جو ڈی چوک میں ہونا تھا اس میں شرکت کے لیے آئے تھے. اب سب کو معلوم ہے کہ اس رات 26 اور 27 نومبر کی جو درمیانی رات تھی اس میں بہت ہنگامہ ہوا، گاڑیاں جلیں، لاشیں گریں. معلوم نہیں کتنے لوگ جان سے گئے، کتنے لوگ گرفتار ہوئے. لیکن یہ حال ہی میں پتہ چلا کہ یہ دو گھرانوں کی کہانی ہے کہ وہ مرد حضرات واپس نہیں پہنچے، آج تک لاپتہ ہیں، اور ان کے گھر والے، ان کے بچے اور بیویاں پھر دوسروں کے محتاج ہو کر رہ گئی ہیں. عام لوگ تھے جو عمران خان کے ساتھ لگاؤ، محبت اور جمہوریت کی خاطر انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تھا دور دراز علاقوں سے، لیکن یا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے یا پھر جیل میں کہیں سڑ رہے ہوں گے، پڑے، کسی ایکسیس نہیں ہوگی، خاندان والوں کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. اب جتنی اندھا دھند فائرنگ اس رات کو ہوئی تھی، بہت سارے سوالات اٹھے، لوگوں نے اس پہ رپورٹنگ کی. ہمارے ساتھی متی اللہ جان، ثاقب بشیر اور عدیل سرفراز صاحب بھی اس حوالے سے، اسد علی طور بھی اس میں شامل تھے، جنہوں نے کوشش کی کہ اندازہ لگایا جا سکے کہ جو ہمارا پمز ہسپتال ہے، جو اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، وہاں پہ کتنی لاشیں یا کتنے زخمی آئے. اس وقت انہیں نہیں پتہ چل سکا، ان سے میرا خیال ہے ان کو روکا بھی گیا کہ وہ نہیں جا سکتے. اور ہمیں آج بھی معلوم نہیں ہے کہ 9 مئی 2023 کے بعد سے جتنے بھی واقعات ہوئے پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے، اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور کتنے لوگ ہسپتالوں میں پہنچے یا جیلوں میں پہنچے. اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ضرور ہیں، جو آج بھی جیلوں میں ہیں. وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی پیشیاں، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی وکیل نہیں ہے. کچھ وکیلوں نے کوشش کی ضرور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی، لیکن ضروری ہے کہ سب کا عطا پتہ ہو. اسی طرح حال ہی میں ٹویٹر پہ میں نے صحافی عظیم بٹ کا ایک مختصر سا ٹویٹ دیکھا. انہوں نے، یہ چند دن پہلے کی بات ہے، لکھا کہ میرے خلاف 2019 میں پیکا ایکٹ کے تحت ایک کیس درج ہوا، 14 دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا، تقریباً 6 مہینے سینٹرل جیل میں گزارے، ہائی کورٹ سے ضمانت ملی. آج 16 جولائی 2026 کو کیس جج صاحب نے 1 سال کی پروبیشن پر بھیج دیا. یعنی یہ 16 جولائی کا قصہ ہے کہ 7 سال گزر گئے، اور پروبیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہاں دیکھیں اگر ان صاحب کا رویہ ٹھیک ہو تو ان کو معاف کیا جا سکتا ہے. یعنی عظیم بٹ نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا، آپ دیکھ رہے ہیں ہتھ کڑی لگے ہوئے جب عدالت میں پیش کیا گیا، کہ ان 7 سالوں میں پیشیاں بھگتیں، دماغی مالی دباؤ برداشت کیا. جس وقت میں گرفتار ہوا اس وقت اسکرین پر میڈیا میں بطور رپورٹر مجھے بیان کیا جاتا تھا، کریئر بیان کیا جاتا تھا. اب ظاہر ہے اس میں ایک رکاوٹ آ گئی جس دن سے میں گرفتار ہوا. ایف آئی اے آج 7 سال بعد بھی، چونکہ یہ کیس تھا سرکار بنام عظیم بٹ، تو 7 سال اس کو خوار کرنے کے بعد، جیل میں بٹھانے کے بعد، ایف آئی اے کوئی پیش نہ کر سکی، ثابت نہ کر سکی، کوئی ایسا ثبوت سامنے نہ لا سکی جس سے اداروں کی طرف سے لگایا گیا الزام ثابت ہوتا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے یا ریاست مخالف ہونے کا جرم ثابت ہوتا. تو جج صاحب نے پھر احساس کرتے ہوئے کیس کو پروبیشن یعنی عدالتی نگرانی 1 سال کی میں دے دیا کہ میں اچھا بچہ بن کر رہوں. اور اسی لیے 1 سال کے بعد، اب معلوم نہیں، تازہ ترین مجھے نہیں معلوم کہ یہ عظیم بٹ صاحب کو رہا کیا گیا ہے یا نہیں کیا، لیکن کمال ہے کہ عدالت کو ریاست کی 7 سال بعد بھی ریاست کی طرف سے ثبوت نہ مل سکا کہ یہ بندہ ملک دشمن ہے،
یا اداروں کے خلاف ہے. اب 1 سال کے لیے اس کو پروبیشن پہ بھیج دیا، لیکن وہ 7 سالوں کا کیا ہوگا جو عظیم بٹ نے جیل میں گزار دیے. اب اس نے یہ بھی لکھا کہ میں اگر پیش نہ ہوتا تو اشتہاری قرار دیتا، اگر گواہ ثبوت دلیل نہ دے پاتا تو مجرم. لیکن FIA 7 سال مجھے خراب کرنے کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی، لیکن اس کے باوجود FIA کے لیے کوئی احتساب نہیں ہے. یہ ایک تانا ہے ہمارے ملکی نظام کے لیے، عدالتی نظام کے لیے. اب حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یورپی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور 95 ارکان کی حمایت سے، اور اس میں پاکستان پہ زور دیا گیا کہ وہ انسانی حقوق، سیاسی آزادیوں اور بنیادی شہری حقوق کے تحفظ سے متعلق اپنے بین الاقوامی وعدوں پر مؤثر عمل درآمد کرے. خاص طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں اور سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ زیر حراست افراد کے معاملات کو شفاف قانونی طریقے کے مطابق حل کیا جائے. اور یورپی کمیشن کی ایک اور حالیہ جائزہ رپورٹ میں بھی کچھ ایسی خیالات ظاہر کیے گئے. اس کے علاوہ چند ہی دن پہلے بین الاقوامی فیڈریشن برائے انسانی حقوق کی تنظیم نے خبردار کیا کہ پاکستان میں عدالتی بدعنوانی ایک گھناؤنی شکل اختیار کر چکی ہے، منظم اور گھناؤنی شکل، اور خدشہ ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی سطح تک بڑھ سکتی ہے. اس تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پچھلے چند سال کے دوران پاکستان کے جمہوری ادارے خاص طور پر عدلیہ بڑھتے ہوئے خطرات کا شکار رہے ہیں، بتدریج کمزوری اور انتظامی اثر و رسوخ کا شکار ہو گئے ہیں. رپورٹ نے یہ بھی سفارش کی، یعنی انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس نے، کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم کو منسوخ کر دیا جائے. اور یہ کہ اس رپورٹ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے ایک سروے کا حوالہ بھی دیا گیا جس کے مطابق پولیس پاکستان کا سب سے بدعنوان ادارہ ہے، جبکہ عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے. یعنی بڑے بڑے یہ میڈل ہیں ہماری عدلیہ کو مل رہے ہیں، ہماری پولیس کو مل رہے ہیں، اور بحیثیت مجموعی ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے لیے ایک تازیانے سے کم نہیں ہے. اور جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف ہیومن رائٹس اور جو ورلڈ جسٹس رپورٹ رول آف لاء کے حوالے سے، اس میں اب بھی پاکستان کی رینکنگ 143 میں سے 123واں ملک ہے، یعنی قانون کی حکمرانی کے حوالے سے. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالتی آزادیاں، پارلیمان کی آزادیاں اور عام شہریوں کی آزادیاں محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ تمام منفی اسسمنٹس ہیں پاکستان کی عدلیہ اور پولیس کے حوالے سے، اور دوسری طرف جو پاکستان میں مقدمات چل رہے ہیں، چاہے وہ عام لوگوں کے ہیں، چاہے سیاسی اپوزیشن جماعت کے ہیں، اس کے کارکنوں، اس کے رہنماؤں کے ہیں، اس پہ اثر کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں، حسنات ملک صاحب نے حال ہی میں یہ رپورٹ کیا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہ 27 لاکھ سے بڑھ کر 40 لاکھ ہونے جا رہی ہے. ہو سکتا ہے یہ خبر درست نہ ہو، لیکن حسنات ملک صاحب نے ٹویٹر پہ بیان کیا. ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ PTI سے بلے کا نشان 2024 کے انتخابات میں بلے کا نشان چھیننے والی مسرت ہلالی اگست میں ریٹائر ہو رہی ہے. اگر تنخواہیں بڑھ گئی تو آخری وصول شدہ تنخواہ ہی پینشن ہوگی. یہ بھی شاید آپ کو پتہ ہو کہ ججوں کی جو آخری تنخواہ ہوتی ہے تقریباً وہی ان کی پینشن بھی ہوتی ہے، اور اس پہ ٹیکس بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی مزے کی بات ہے. ججز رہتے ہیں سرکاری رہائش گاہوں میں، ریسٹ ہاؤس میں، جہاں صابن، تولیہ، ٹوتھ پیسٹ، ہر چیز وہ بھی سرکاری ہوتی ہے. اس کے باوجود گھر وہ اگر 27 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو تقریباً 27 لاکھ ہی چلے جاتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں. دوسری طرف دیکھیں تو عام ایک کارکن ہے پاکستان میں، چاہے وہ سینیٹری ورکر ہے، چاہے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے، بہت سارے لو گریڈ اہلکار ہیں، ان کی تنخواہیں 40,000 بھی نہیں ہیں ماہانہ. نہ ان کی پینشن، نہ ان کی بنیادی صحت کی سہولیات، نہ ان کے بچوں کے لیے اسکول کی سہولیات. جبکہ ایک عام پاکستانی اور ایک سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ میں
800 سے 1000% تک کا فرق ہے. دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو کم سے کم تنخواہ ہے اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ میں 1 سے 10, 1 سے 15, 20 کا فرق ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک لوٹ سیل کا سلسلہ چلا ہوا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، ان بحیثیت مجموعی ان کو کوئی 14 ارب روپے کا بجٹ ان کو ملتا ہے. لہٰذا وہ بجٹ نچھاور کر رہے ہیں اپنے ججوں پہ. کیا ہے؟ اسی دوران حسنات ملک صاحب کی ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ موجودہ عدلیہ نے ایک اور نئی عدالت کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کی تجویز دے دی ہے. نئی عدالت بنے گی، پھر ججوں کی نئی بھرتیاں ہوں گی، قومی خزانے سے ان کے لیے مزید اربوں مختص ہوں گے. ججوں پر ایگزیکٹو کے اثر کا تاثر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب پاکستان میں بین الاقوامی اور لوکل کمرشل کمپنیاں معاہدوں میں تنازعات کے حل کے لیے انٹرنیشنل ثالث کی شرط عائد کر رہی ہیں، بلکہ یہ تو بہت پہلے سے ہے. یعنی ایون میاں منشا صاحب نے پاکستان میں جو منصوبے لگائے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی کورٹ آف آربیٹریشن لندن ہے. یعنی ثالثی کی عدالت لندن میں، پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں پاکستان کے نظام پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. کاروبار کرنے کے لیے وہ راضی ہیں، پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتبار کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں. اب اصل معاملہ نئی عدالتوں کے قیام کا نہیں ہے، بلکہ آزاد اور خود مختار ججوں کی تقرری کا ہے. ایسے جج جن پر ہر کسی کو اعتماد ہو، لیکن ایسے جج کہاں سے لائیں گے؟ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ عدالتیں، بڑی بڑی عدالتیں، سپریم کورٹ کو دیکھیں، ہائی کورٹ کو دیکھیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دیکھیں، لاہور میں 24 ارب روپے کی مالیت سے ایک نیا جوڈیشل کمپلیکس بننے جا رہا ہے. یعنی عدالتی انصاف کے نام پہ بڑی بڑی بلڈنگیں تو موجود ہیں، جو چیز موجود نہیں ہے وہ انصاف. یعنی انصاف کے نام پہ بلڈنگ موجود، عدالت موجود، انصاف نہیں ہے. اور اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھ سینکڑوں دوسرے کارکن، بے شمار مقدموں کا انہیں سامنا ہے. ان کی بہنیں چلا کے کہہ رہی ہیں کہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. عمران خان نے بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن قائم کیا جائے، اور ان کی بہنوں نے ابھی ایک مہم بھی شروع کر رکھی ہے عمران خان کی درخواستیں لگانے کی، کیونکہ اب درخواستیں بھی ان کی جب بھی کوئی نئی تاریخ آتی ہے تو 4 ہفتے کے لیے ان کی درخواستیں مؤخر ہو جاتی ہیں. تو بحیثیت مجموعی انصاف کے نام پہ عدالتیں موجود ہیں، لیکن انصاف نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.